یہ جو پارٹیشن کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹیشن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, ایک خطہ ہی رہنا چاہیے تھا. یہ پارٹیشن جو ہوئی ہے یہ سارا انگریز کا پلان تھا, جسٹ ٹو کنٹرول بھی رکھنا تھا. پھر انگریز بڑا دور اندیش ہے, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا ان کو بانٹ کے جاؤ, یہ دونوں جاہل قومیں ہیں اور ہمیں اپنے اسلحہ بیچنے کی منڈی بھی تو چاہیے ہوگی نا مستقبل میں. جی ان کا تو خیال تھا نا کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جنگوں کا. مطلب 20ویں صدی شروع ہونے سے اب تک جنگ ختم نہیں ہوئی اس دنیا میں. تو یہاں پہ بھی انہیں منڈی چاہیے تھی, تو دوسرا کام یہ تھا کنٹرول کے علاوہ منڈی. تو سر یہ بات تو سچ ہے نہیں کہ جو مسلمانوں کو ڈیو شیئر نہیں ملتا تھا نوکریوں میں, اور پارٹیشن کا کانسیپٹ تبھی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ ٹو نیشن تھیوری کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوئی. تو مسلمانوں کو کس نے منع کیا تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے؟ تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے تھے, وہی مدرسوں میں گھسے ہوئے تھے. تو کیسے آپ کو ملتا؟ وہاں اب بھی مسلمان کم تعلیم یافتہ ہیں. جو تعلیم یافتہ ہیں وہ سلمان خورشید ان کا فارن منسٹر رہا تھا شاید. مطلب اس کو کس نے روکا؟ مسلمان آگے نکلے. اب جیسے ہمارے یہاں مشرف جرنیل بن گیا, اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتا اس نے حوالدار نہیں تو زیادہ سے زیادہ نائب صوبیدار پہ ریٹائر ہونا تھا. اوقات اس کی یہی تھی. وہ تو کارگل جو پلان کر رہا ہے جرنیل ہو کے, تو اوقات اس کی یہی تھی بیچارے کی. پڑھتے نہیں ہیں, مطلب ریٹارڈڈ قوم ہے ان بریڈنگ کی وجہ سے بھی. ہندو سکھوں میں ان بریڈنگ نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں کہ دلہن لے کے آنی ہے یا دلہا لے کے آنا ہے تو وہ گاؤں بھی ان کا دور ہونا چاہیے. ہم تو وہی خالہ ماسی ماما چاچا تیائی پھوپھی وہ ادھر ہی اندر لگے ہوئے ہیں. نہیں کہ ابھی بیسیکلی کہہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ کزن میرجز کا بھی رواج ہے, ہمیں باہر سے باہر نکلنا چاہیے, آگے سے آگے. بالکل. ابھی مجھے کسی نے بتایا, کل پرسوں ہی کسی نے بتایا کہ نواز شریف کی یہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, چاچے اور یہ کزن, ان کے پوری اس فیملی میں نواز شریف کے شاید 8 چاچے تھے یا ایسے کچھ ہے, کہ 32 اسپیشل انڈیویجولز ہیں, کیونکہ وہ اندر ہی اندر شادیاں کی ہوئی ہیں. یہ مجھے سچ نہیں پتا اس میں کتنا ہے جی, لیکن یہ وہ بندہ تو بڑی. سر پارٹیشن کے بعد ویسے جو سب سے چیز آئی نا, وہ لوگوں نے رشتہ ہی اس سے نبھالا جس کی زمین زیادہ ہے, جس کے پاس کردار زیادہ ہے, جس کی سوسائٹی میں زیادہ. انہوں نے اپنی نارمز اینڈ ویلیوز, اپنی خاندانی اور بڑوں کے ساتھ عزت محبت چھوڑ دی. پھر فیل بھی ہم اس لیے ہوئے کہ ہم لوگوں نے مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف زیادہ دھیان شروع کیا. ہاؤ ڈو یو سی؟ ہاں تو وہ یہ ہوگا. اور اس میں اچھا یہ تھا, یہ ضرور اس طرح سے اس میں سے وہ یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر نا گھر کے اندر ہی شادیاں کر رہے تھے, کہ یہ جائیداد باہر نہ نکلے. یہ نہیں تھا کہ باہر جا کے کر لی. بہت کم شادیاں تھیں جو باہر ہوئی ہیں. قائد اعظم بڑے لیڈر تھے یا گاندھی بڑے لیڈر تھے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ قائد اعظم کا اسٹیچر کیا تھا اور گاندھی کا اسٹیچر؟ کوئی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے آپ کے خیال سے؟ نہیں, کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیے, اگر قائد اعظم کو جب 14-15 کے آگے پیچھے کہیں جہاز کے اوپر اڑایا گیا, دکھایا گیا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے, جس طرح قافلے آ جا رہے تھے, تو ایک کوٹ ہے اسٹینلی والپرٹ کی کتاب میں ہے, اور شاید فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں بھی ہے, کہ if I had known this would happen I would never have worked for Pakistan. تو اگر قائد اعظم کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, جب تارا سنگھ تھا نا, تارا سنگھ نے جب کہہ دیا تھا کہ قتل عام ہوگا اگر بانٹو گے دیس کو, تو قائد اعظم was singularly incapable of understanding what was coming. تو اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی تو ایک کیسی پکچر ہوتی سر؟ اگر یہ پلان نہ ہوتا ایگزیکیوٹ, گوروں کا جو پلان آپ, اگر تو پھر ایک تو ضیاء نہ ہوتا. تو سر یہ جو باقی ہمارے اس ٹائم پہ سر سید احمد خان, ابو کلام آزاد, ان لیڈرز کو, کیونکہ ہم صرف آپ سے انفارمیشن آپ کو ہم پاور ہاؤس اس لیے سمجھتے ہیں کہ اب کی جو جنریشن, میں نے شروع میں بھی کہا کہ دے آر ناٹ انٹو دا ریڈنگ, دے آر ناٹ انٹو دا ہسٹری. اگلی آنے والی نیشنز کو جو پاکستان کے اندر جشن آزادی منا رہے ہیں, ان کو کون سی ہسٹری کے اندر چیزیں ہیں جو ان کو صحیح پتہ ہونی چاہیے؟ ہاں, تو یہ کتابیں پڑھیں نا جی, اور کتابیں پڑھیں گے, عقل آئے گی, سوچنا شروع کریں گے تو پھر سچ پتہ چلے گا نا. اور یہ ہم کیا آزادی بنا رہے ہیں, باجے لے کے رات کو ابھی سائلنسر اتر جائیں گے, ساری رات پھٹپٹیاں
بغیر سائلنسروں کے چلیں گی، دھو دھا ہوگی. مطلب ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے ایک قوم کے اندر، آپ کو گریس کے ساتھ اپنی منائیں. جیسے ہمارے بچپن میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تھا. شام کو بتیاں دیکھنے ہم ضرور جایا کرتے تھے، اب تو آپ بندہ باہر ہی نہیں نکل سکتا. تو کہتے ہیں 65 کا جو دور تھا وہ کافی سنہری دور تھا. آپ نے تو مطلب آپ کو کافی اس کے بارے میں معلومات ہوگی. کیا فرق محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اتنا ایکسٹریمزم پھیلا دیا ہے، مطلب معاشرے میں اتنا ایکسٹریمزم ہو گیا ہے، اس دور کو ریلیٹ کریں اور آج کے دور کو دیکھیں تو آپ کو کیا چیزیں ڈفرینس نظر آتا ہے؟ 65 کا تک تو یہ تھا کہ ملک میں شخصی آزادی تھی. کسی کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ یار انہیں کی پایا ہے، وہ کس طرح جا رہا ہے. شراب خانہ کو کھلا ہوا ہے، شراب خانے تھے، ٹھیک ہے، ڈانس ہالس تھے. یہ جہاں اواری ہے وہاں نیڈلز ہوٹل تھا، اس کے اندر کیبرے ڈانس ہوا کرتا تھا. اور مطلب ہر جو انسان تھا نا پاکستان میں، وہ پبلکلی وہی تھا جو وہ اندر تھا. منافقت نہیں تھی. اور پھر جیسا ملک میں تھا کہ پیسہ باہر سے بے شمار آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ملٹری ایڈ بھی بڑی آ رہی تھی ٹھیک ٹھاک ہی، تو نارملی ٹھیک تھا ملک. پھر یہ بھٹو نے کام چالو کیا مولویوں سے ڈر کے کہ میں اگر یہ ایک نام نہاد جھوٹا سا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کروں تو مولوی لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے. وہ مولوی پھر بھی نہ ملے. بھٹو کو ٹھڈ کرائی دیا اور پھر ایک مانسٹر ہمارے اوپر طاری کر دیا گیا جس نے اس ملک کو اسٹیٹ ڈریون کیا کہتے ہیں رجت پسندی میں داخل کر دیا. اب تو رجت پسندی کی اتنی طاقت ہے کہ آپ بول ہی نہیں سکتے اس کے خلاف.